اس کی تردید کی، اس کے بعد کیا ضرورت رہ گئی جب قرآن مجید نے یہ بیان کر دیا کہ ہم نے وفات دیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صاف بات ہے، قرآن اترنے سے پہلے سینکڑوں سال سے دعائی ملی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پڑ گیا۔ جھوٹی بات ہوتی، قرآن مشکوک باتیں کیوں کہتا؟ صاف کہتا کس کو لیے پھرتے ہو زندہ آسمان پر گیا، اور یہ بھی پتا تھا کہ یہ ایک عام بات نہیں، نبی فوت ہوئے یا زندہ کچھ نہیں بگڑتا۔ اس سے تو قیامت آئی ہوئی کہ وہ کہتے ہیں اپنے باپ کے پاس جا کر دائیں طرف بیٹھ گیا، وہ خدا تھا اپنے باپ کے پاس چلا گیا، سارا جہان تباہ ہو گیا۔ آدھی سے زیادہ دنیا کرسچین ہے اور ان کے پاس یہی ہے کہ بن باپ پیدا ہوا، آسمان پر چڑھ گیا اور مردے زندگی کی کوڑی کر دے، اس کے بعد خدائی میں کیا رہ گیا؟ کوڑیوں کو ٹھیک کیا اندر، خدا نہیں تو اور کیا؟ ایسی تین باتیں جس سے یہ سارے تباہ ہو۔ اتنے پڑھے لکھے ہیں عیسائی مگر مغالطہ لگ گیا، کہتے باپ کوئی نہیں، کبھی ایسا ہوا کہ بن باپ، اور یہ کہتے ہیں آسمان پر چڑھ گیا کوئی طرح۔ اس لیے اگر یہ باتیں غلط تھیں تو قرآن پاک نے کیوں دوبارہ وہی ڈوز دے دی جیسے مسلمان بھی تباہ ہو گئے تو واقعی چڑھ گیا۔ صاف کہتا کلا ان عیسیٰ ابن مریم قد مات، عربی نہیں آتی چلو کہ سن لو عیسیٰ ابن مریم مر گیا، قبر کشمیر، وہی قبر کشمیر میں قصہ ختم ہو جاتا، عیسائیوں کا منہ بھی بند ہو جاتا۔ بھائی صحابہ کرام اور امت سمجھنے لگ گئی کہ وہ زندہ آسمان، تو قصور پھر اللہ کا ہوا نا جس کو عربی نہیں بولنے۔ یہ بتائیے گا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو اہل کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں موجود تھے ان کا بھی یہ عقیدہ نقطہ نظر یقین تھا کہ سیدنا مسیح نے دوبارہ آنا ہے۔ قرآن مجید ان کے باطل عقائد کی تردید کرتا ہے، انہوں نے مریم علیہ السلام پر جو بہتان ترازا اس کی تردید کرتا ہے، مسیح علیہ السلام کی حقانیت کو واضح کرتا ہے، ان کے قتل کے بارے میں جو ان کا نقطہ نظر تھا اس کو واضح کرتا ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ قرآن مجید مسیحیوں کے اس باطل عقیدے کہ سیدنا مسیح نے دوبارہ تشریف لانا ہے، اس کی قرآن میں باللفظ بالصراحت کس آیت میں تردید کرتا ہے؟ اس کی تردید کی، اس کے بعد کیا ضرورت رہ گئی جب قرآن مجید نے یہ بیان کر دیا کہ ہم نے وفات دیں گے؟ یعنی یہ سارا عقیدہ تو اصل میں ان کے زندہ آسمان پر اٹھا لیے جانے سے پیدا ہوا ہے۔ جب قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ یہ بیان کر دیا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم وفات دیں گے، وفات کے بعد ان کے جسد مبارک کو بھی اٹھا لے جائیں گے، ان کو اس نجاست سے الگ کر لیں گے اور قیامت تک ان کے ماننے والوں کو بالادست رکھیں گے، یہ ساری بات بیان کر دی گئی۔ تو جب بات کی ابتدا وفات سے ہوئی تو بنیاد ہی ختم ہو گئی۔ تو قرآن مجید کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے باتیں بیان کرتا ہے، یعنی وہ حقیقت کو اس طرح نمایاں کر دیتا ہے کہ ایک ایسا آدمی جو حقیقت کا سچا طالب ہو اس پر بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید نے تو کفارے کے عقیدے کی بھی تردید اس طریقے سے نہیں کی، نسخ شریعت کا عقیدہ بھی اس طریقے سے زیر بحث نہیں آیا۔ یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ یہ بتا دیا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کیا کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب مثال کے طور پر نسخ شریعت کا عقیدہ ہے، سب مسیحی اس کو اپنائے ہوئے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام تو تورات کو پورا کرنے کے لیے آئے، وہ تو تورات ہی کی شریعت کو لوگوں کے سامنے رکھ رہے تھے، وہ تو لوگوں کو تورات کی تعلیم دے رہے تھے، تو ظاہر کہ تردید ہو گئی۔ تو قرآن مجید سے جو لوگ واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اس میں تردید کے طریقے کیا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جب بتا دی کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو ہم نے وفات دی اور اس کے بعد اٹھایا ہے تو وہ بنیاد ختم ہو گئی جس پر یہ سارا عقیدہ موجود تھا۔ ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں۔ ہم سب ایک عقلی اشکال اور سوال پیش کیا جاتا ہے سیدنا مسیح کی آمد ثانی کے حوالے سے، وہ یہ کہ تمام انبیاء کی آپ تاریخ دیکھیں، تمام انبیاء کی دنیا میں آمد کی اسکیم دیکھیں تو اس میں ایک شخص پیدا ہو رہا ہے، ایک شخص رخصت ہو رہا ہے، پیدائش بھی اس کی جس طریقے سے نارمل ماں باپ کے یہاں پیدائش ہوتی ہے ویسے ہوتی ہے۔ مسیح علیہ السلام کی پوری شخصیت، ان کی پوری دنیا میں آمد کی اسکیم آپ کی جو نارمل روٹین کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے اس سے ہٹ کے ہے۔ تو سب سیدنا مسیح کو اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے پیدا کیا ہے اور ان کے بارے میں کوئی بھی کام، وہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، مریضوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، ایسے معجزات ان کو دیے ہیں اور ان کے ذریعے سے کہا ہے کہ اب قیامت تک ایک قوم پر عذاب آئے گا۔ تو ہر چیز نارمل انبیاء کی اسکیم سے ہٹ کے ہے، تو پھر یہ بات تو عقل زیادہ تائید کرتی ہے اس کی کہ ان کی موت یا ان کی دوبارہ آمد کا معاملہ بھی عام انبیاء کی جو اسکیم ہے اس سے ہٹ کے ہونا چاہیے۔ ایسا ہی ہوا ہے، ہٹ کے ہی ہوا ہے، یعنی وفات ہوئی ہے اور اس کے بعد کسی کو بھی نہیں معلوم کہ ان کا جسم کہاں گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے لے گئے، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا۔ یہاں بھی ایک غیر معمولی معاملہ ہوا ہے۔
اس غیر معمولی معاملے کو اسی طرح ماننا چاہیے جس طرح قرآن بیان کرتا ہے. تو قرآن مجید نے پوری بات واضح کر دی. انی متوفیق ورافع الیہ. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے سب کو وفات دی، یہ طریقہ تو ان کے بارے میں نہیں اختیار کیا. عام طور پر تو یہ ہوتا ہے نا کہ وفات ہوتی ہے لوگوں کے سامنے ہوتی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کی آغوش میں ہوئی، سب لوگوں نے اسے دیکھا ہے. اس کے بعد صحابہ نے مل کر تدفین کی، جنازہ پڑھا گیا ہے، یہ سب ہوا ہے نا. اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے. سیدنا مسیح کے معاملے میں ان سے کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ نے بتایا ہے کہ ہم نے ان کو وفات دی ہے، اور اللہ نے بتایا ہے کہ ہم ان کا جسم اپنے پاس لے گئے ہیں. اپنے پاس لے گئے ہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے لیے یہ ماننا ضروری نہیں کہ آسمان پر لے گئے ہیں. یعنی فرشتوں نے اس کو اٹھایا اور جہاں انہوں نے مناسب سمجھا ان کی تدفین کر دی. لوگوں کے ہاتھ نہیں آ سکا. تو یہ بھی ایک غیر معمولی معاملہ ہے. ان کی پیدائش غیر معمولی ہے، ان کے معجزات غیر معمولی ہیں، ان کی قوم کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ غیر معمولی ہے، ان کی دینونت کا ظہور جس طریقے سے ہوا وہ غیر معمولی ہے، ان کا دنیا سے جانا بھی غیر معمولی. جس طرح اللہ نے بتایا ہے غیر معمولی ہے، اس طرح مانیے. اپنے ذہن میں کوئی بات رکھ کر آپ کہیں کہ ایسا غیر معمولی ہونا چاہیے. ٹھیک ٹھیک. اچھا ہم صاحب آخری ہم سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم آئیں گے اس اصل بات کی طرف جو آپ نے پہلی نشست میں جس کو کہتے ہیں یہ بیان کیا تھا کہ یہ روایات کیسے اتنی پھیل گئیں، کیسے ان کا شیوع ہوا، اور یہ کیسے مسلمان امت کے اندر ایک رائج نقطہ نظر ہے. اس سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ کہا یہ جاتا ہے، ایک عقلی اور اشکال پیش کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں جب سیدنا مسیح کا ذکر ہوا یہیں پر سورہ آل عمران کے اندر، اور کہا کہ ان کے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں پر قیامت تک غلبہ دیا جائے گا، تو عقلی سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ نہ ماننے والے تو یہود تھے، اور یہود تو آج ہمیں دنیا میں ہر جگہ پہ غالب نظر آتے ہیں. اکانومی ان کے ہاتھ میں، بینکنگ سسٹم ان کے ہاتھ میں، پھر پاور، اور اب تو وہ ایٹمی طاقت بھی بن گئے. تو یہ جس عذاب کی نوید سنائی گئی ہے، تو اگر سیدنا مسیح دوبارہ نہیں آئے تو یہ عذاب تو کہیں نافذ ہوا نظر ہی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دوبارہ کھولیے اور اس آیت کو پڑھیے. اس میں الفاظ یہ ہیں کہ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یعنی سیاسی بالادستی حاصل ہوگی. اچھا، معیشت آپ کے ہاتھ میں ہے، ادارے آپ کے ہاتھ میں ہیں، یہ نہیں بیان کیا جا رہا. بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ سیاسی لحاظ سے سیدنا مسیح کے ماننے والے بالادست رہیں گے ان کے اوپر. تو یہ بالادستی تو آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیں، ہمیشہ رہی ہے، اس وقت بھی پوری طرح موجود ہے. ان کا اس وقت جیسا کچھ بھی ملک وجود میں آیا ہے وہ انہی کی عنایت سے وجود میں آیا ہے. برطانیہ عظمیٰ نے اس کے لیے تحریک پیدا کی. اس وقت کی بڑی طاقتیں سب کی سب مسیحی ہیں، انہی لوگوں نے سرپرستی کی. اس وقت بھی اگر کوئی سرپرستی کر رہا ہے تو وہ امریکہ یا یو ایس کر رہا ہے، تو وہ اسی سرپرستی میں زندہ ہے، انہی کے تحت زندہ ہے. بالادستی انہی کی قائم ہے. بالادستی میری قائم ہے میرے گھر پر. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ میں نے ایک چوکیدار رکھا ہوا ہے، وہ بہت دخیل ہو گیا گھر کے معاملات میں جب چاہوں گا اس کی گردن میں روڑ دوں گا، باہر نکال دوں گا. تو یہ بالادستی سیاسی بالادستی ہے. تو وہ آدمی اندھا ہوگا جس کو یہ نظر نہیں آ رہی ہے، وہ موجود ہے، پوری قوت کے ساتھ موجود ہے، اور وہ فوراً بعد ہی قائم ہونے کے آثار پیدا ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے. ہم سب یہ بتائیے گا کہ مسیحی اقوام کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو اجماعی روایت جس طرح ہمارے ہاں جاری ہے، یہی روایت خود اہل کتاب مسیحیوں کے اندر بھی جاری ہے، بلکہ یہود بھی اصل مسیح کے آنے کے منتظر ہیں. بائبل سے استدلال کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے آپ قرآن مجید کی بعض آیات ہم نے پیش کی آپ کے سامنے، آپ نے ان کا اصل مدعا واضح کیا، بائبل کے اندر بھی لفظاً صراحت ہے کہ سیدنا مسیح نے دوبارہ آنا ہے، اور آپ بہت زور دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کے اندر اللہ کا الہام موجود ہے. میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں بائبل کی، اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ سیدنا مسیح نے دوبارہ آنا ہے، اور مسیحی اقوام کا اس پر اجماع ہے کہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نوید سنائی ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے. آیت کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ ضرور ہے کہ میں یروشلم کو جاؤں گا اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کے ہاتھ سے بہت سے دکھ اٹھاؤں گا اور قتل کیا جاؤں گا اور تیسرے دن جی اٹھوں گا. تو جب بائبل میں بھی اس کی صراحت آتی ہے، روایات میں بھی آتی ہے، قرآن مجید کی تو تردید ہو گئی، روایات پہ آپ نے اشکالات پیش کر دی، اس پر اصل نقطہ نظر کیا وہ آئے گا.
مجھے بتائیے گا کہ پھر بائبل میں یہ بات کیسے آ گئی؟ یہاں تو جو آپ نے پڑھا ہے اقتباس یہ بیان کیا گیا کہ جی اٹھوں گا، جی، اس سے زیادہ کوئی بات بیان نہیں کی گئی۔ اور بائبل کو اگر آپ پڑھیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا مسیح کو ان کے حواریوں نے دیکھا، ان سے بات بھی کی، وہ کب اٹھائے گئے، کیا معاملہ ہوا ان کے ساتھ، کیسے ان کی وفات ہوئی، اس کی تفصیلات بائبل بیان نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلی تنبیہ اس کے اوپر کی کہ ان کی وفات ہوئی، انہیں ہمارے فرشتے لے گئے، تم جو یہ خیال کر رہے ہو کہ ان کو صلیب دی گئی یا انہیں قتل کیا گیا، یہ بے معنی بات ہے، معاملہ تم پر مشتبہ کر دیا گیا، تم صرف گمانوں کی پیروی کر رہے ہو، حقیقت ہم تم کو بتاتے ہیں۔ یہ ایک بات۔ اس کے بعد اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بعض مواقع پر یہ تعبیر آئی ہے کہ میں آؤں گا، میں آؤں گا، میں تمہارے پاس اس نسل کے گزرنے سے پہلے پہلے آؤں گا۔ اچھا، یہ بھی آیا بائبل میں؟ یہ بائبل میں ہے، بہت سی جگہوں پر ہے، یہ بات انہوں نے بیان کی۔ اس آؤں گا کو مسیحی علم کلام کے ماہرین سمجھ نہیں سکے۔ اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اور بائبل میں بھی بعض ایسے اسالیب اختیار کی ہیں۔ بائبل سے میری مراد بائبل کے وہ صحائف جن میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ بائبل تو مجموعی حیثیت سے تاریخ ہے پوری کی پوری، لیکن اس میں صحائف ہے، یعنی تورات اس کا ایک حصہ ہے، انجیل اس کا ایک حصہ ہے، انبیاء کے صحائف اس کا حصہ ہے۔ اس میں ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے، میں یہ عرض کر دوں کہ جس طرح بھی میں نے قرآن مجید کے بارے میں بتایا کہ اس کی بلاغت کی کچھ اسالیب ہیں، بات کرنے کا ایک انداز ہے، تو ایک تعبیر اس میں آتی ہے کہ اللہ آئے گا۔ یہ تعبیر قرآن میں بھی استعمال ہوئی ہے۔ اچھا، قرآن مجید کی سورہ حشر میں دیکھیے، حتی یاتی ربک، عطا ربک، تیرا رب آ گیا، یہ اللہ کے عذاب کی تعبیر ہوتی ہے، یعنی اللہ آئے گا اور آ کر ان کی بنیادیں اکھاڑ دے گا۔ تو اللہ کا آنا یا یہ کہنا کہ یہاں تک کہ تیرا رب آ جائے، تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے جلال کا ظہور ہے، جس کو الہامی صحائف میں اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے رسول کی حیثیت سے انہوں نے حجت تمام کر دی۔ ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ جو کچھ انہوں نے کہنا ہے کہہ دیا، لیکن قوم ماننے کی بجائے خود ان کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ جتنے بھی اس زمانے کے مذہبی پیشوا تھے، خود وہ اس بات کی تحریک کر کے اٹھ کھڑے ہوئے کہ رومی ان کو صلیب دے دے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون قرآن میں یہ بیان ہوا ہے کہ جب کوئی قوم اپنے پیغمبر یا اپنے رسول کے بارے میں اس جگہ پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کا فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ وہ فیصلہ سنا دیا گیا، اور فیصلہ سناتے وقت ظاہر ہے سب سے پہلی چیز کیا ہے، قوم پر عذاب آئے۔ ٹھیک، عذاب کے بارے میں قرآن مجید میں آپ بارہا یہ سن چکے ہیں کہ دو صورتیں ہوتی ہیں، یعنی یا اللہ کے پیغمبر کے سامنے آتا ہے یا اس کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آتا ہے۔